جماعت چہارم اردو کانٹینٹ۔ درسی کتاب کے اسباق کو کتنے یونٹ میں تقسیم کیا گیا ہے؟ جواب: 4 یونٹ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نظم چاند اور سورج کے شاعر کا نام کیا ہے؟ جواب: جگن ناتھ آزاد ہے۔ نظم چاند اور سورج کا موضوع کیا ہے؟ جواب: قدرت کی صناعی ہے۔ نظم چاند اور سورج میں چاند سورج سے کس کے متعلق شکایت کر رہا ہے؟ جواب: چاند سورج سے گرمی کے متعلق شکایت کر رہا ہے۔ سبق انصاف میں کن کے درمیان روٹی اور درہم کی تقسیم سے متعلق بحث ہوتی ہے؟ جواب: مسافروں کے درمیان روٹی اور درہم کے متعلق بحث ہوتی ہے۔ مسافر آخر میں اپنا فیصلہ کس سے کرواتے ہیں؟ جواب: حضرت علی سے کرواتے ہیں۔ نظم میرا وطن کے شاعر کا نام کیا ہے؟ جواب: شفیع الدین نیّر۔ مترادفات کسے کہتے ہیں؟ جواب: ہم معنی الفاظ کو مترادفات کہتے ہیں، جیسے ہرا بھرا، سر سبز، سرخ لال۔ یائے معروف یعنی ای کو کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ جواب: یائے معروف ای کو نیچے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، مثلاً تتلی، مکڑی، لڑکی وغیرہ۔ یائے مجہول یعنی یہ کو کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ جواب: یائے مجہول یہ کو پھیلا کر پڑھا جاتا ہے، جیسے شیر، بیل، ریل وغیرہ۔ فعل امر کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ فعل جس میں کسی کو کسی کام کرنے کا حکم دیا جائے فعل امر کہلاتا ہے، مثلاً ماں باپ کی خدمت کرو، روزانہ اسکول جاؤ۔ روبوٹ کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب: روبوٹ چیک زبان کا لفظ ہے، اصل لفظ روبوٹا ہے۔ روبوٹا کے معنی کیا ہیں؟ جواب: نوکروں کا کام۔ روبوٹا لفظ کا پہلی مرتبہ استعمال کس نے کیا؟ جواب: چیکو سلواکیہ کے ادیب کارل چیپیک نے اپنے ڈرامے میں کیا۔ فعل نہیں کسے کہا جاتا ہے؟ جواب: وہ فعل جس میں کسی کو کسی کام کرنے سے روکا جائے فعل نہیں کہلاتا ہے، مثلاً جھوٹ مت بولو، کسی کو مت ستاؤ، غیبت نہ کرو۔ نظم کیوں مجھے ستاتے ہو کے شاعر کا نام کیا ہے؟ جواب: حیدر بیابانی۔ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ کلمہ جو کسی اسم کے بجائے استعمال کیا جائے ضمیر کہلاتا ہے، مثلاً وہ، یہ، ہیں، آپ وغیرہ۔ سبق تفریح میں کون سے مقام کا تذکرہ ہے؟ جواب: سبق تفریح میں نینی تال کا تذکرہ ہے۔ نینی تال کون سی ریاست میں واقع ہے؟ جواب: ریاست اترانچل میں واقع ہے۔ نینی تال کی دریافت کس نے کی؟ جواب: 1841 عیسوی میں پی بیرن نامی تاجر نے کی۔ نینی تال میں کون سا دواخانہ ہے؟ جواب: نینی تال میں ٹی بی کے علاج کا دواخانہ
بھوالی نامی مقام پر واقع ہے۔ نظم نیک بنو نیکی پھیلاؤ کے شاعر کا نام کیا ہے؟ جواب: مولانا الطاف حسین حالی۔